بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے تو فرعون نے غصے میں کیا کچھ کہا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی بلکہ آیات مبارکات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس کی دو آیات مبارکات آج ہم پڑھ رہے ہیں، 55 اور 56۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ، اور فرعون نے کہا کہ بلا شبہ یہ لوگ لَنَا ہمیں لَغَائِظُونَ سخت غضبناک کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم لَجَمِيعٌ سارے کے سارے حاضرون خبردار ہیں، چوکنا رہنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل نے یہاں سے نکل کر ہمیں غضبناک کیا ہے، اور یہ تو بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، اور ہم یقیناً بہت بڑی جماعت ہیں، ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بلکہ ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کل وقت یصل لنا منہم ما یغیظنا، کہ ان کا یہ فعل ہمیں شدید غصے کے اندر مبتلا کر رہا ہے کہ نسل در نسل ہماری غلامی کرنے والے آج ان کی یہ جرت ہو گئی کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر یہاں سے نکل گئے ہیں، انہوں نے ہمارا ملک چھوڑ دیا، اور ہم ہر وقت ان کی خبر گیری رکھنے والے تھے، ہم ہر وقت ان کو دیکھنے والے تھے، ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں فوج، پولیس، جاسوس، نگرانی کرنے والے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کا یہ کہنا دراصل سانپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کے مترادف تھا کہ جو کام ہونا تھا وہ تو ہو چکا، وہ کف افسوس مل رہا تھا کہ بغیر تیاری کے تو یہ لوگ جا نہیں سکتے، اور انہوں نے اندر ہی اندر اتنی لمبی چوڑی تیاری کر لی، اتنا بڑا پروگرام بنا لیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام، جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، امام رسعنی وغیرہ شامل ہیں، امام سمعانی نے بھی اس پر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل فرعون کا غصہ دو وجہ سے تھا۔ پہلی وجہ تو واضح ہے کہ ان غلاموں کی یہ جرت، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے جب تک ہماری اجازت نہ ہوتی، اور دوسری وجہ
کہ وہ دراصل اسے اپنی ناکامی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کا اعتراف نہیں کر رہا تھا، اور حقیقت میں یہ اس کی ناکامی تھی اور بہت بڑی ناکامی تھی کہ کہاں گئی تمہاری سلطنت، کہاں گئے تمہارے جاسوس، کہاں گئے تمہارے آدمی جو بنی اسرائیل کو ہر وقت دبائے رکھتے تھے۔ یہ کام کوئی 2-4 دن کا تو ہے نہیں، اس کے لیے لمبی چوڑی تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر ملک چھوڑ کر جانا چاہیں تو ان کو اچھا خاصا وقت چاہیے۔ تو فرعون کا یہ کہنا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یہ دراصل ایک اعتراف تھا اس کی طرف سے، اور اعتراف کس بات کا تھا؟ بظاہر اس کا یہ کہنا کہ ہم خبردار اور ہوشیار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی طرف سے ایک کمزوری کا اعتراف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین جو کہ دور حاضر کی ایک عظیم ترین فقیہ شخصیت گزری ہیں، انہوں نے فرمایا اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ہم ہوشیار اور بیدار ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑی صلاحیت ہے، ہم بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، اور ہمارے پاس طاقت قوت ہر چیز موجود، لیکن سمجھ سے بالا تر کہ یہ اتنا بڑا کام بنی اسرائیل کر گئے، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور یہاں پر وحدت تفسیر میں ایک بڑی پیاری عبارت ہے، کہتے ہیں وَفِرْعَوْنُ بِهَذَا الْكَلَامِ يَسْطُرُ هَلْعَهُ وَخَوْفَهُ، کہ دراصل ان باتوں کے ذریعے فرعون اپنے خوف اور ایک رعب دبدبہ جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا اس کے دل پر طاری ہو چکا تھا، اس کو چھپانا چاہتا تھا، اور وہ اپنی قوم کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میری بادشاہی کو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، اور وہ ہر خطرے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی ناکامی کا اعتراف دراصل کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بعض مفسرین کرام نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فرعون کے پاس لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے تھے، اور اس کا اپنا گھوڑا بہت منفرد اور ممتاز تھا، تو اس وجہ سے وہ شدید غضب و غضب کا شکار تھا، اور اس کا یہ کہنا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہ یہ غلام جو نسل در نسل ہم سے پٹتے آئے، آج تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے، جبکہ ہم ہر معاملے میں چلاک، ہوشیار، خبردار اور ہوشیار اور ہر طریقے سے الرٹ ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ دراصل حاضرون اس لفظ کے ذریعے فرعون بنی اسرائیل کی حقارت بیان کرنا چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو یہ قدم ان کو بہت بھاری پڑے گا، ہماری اجازت کے بغیر ان کا یہ نکلنا ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اور کیوں مہنگا پڑے گا؟ اس لیے کہ یہ ہمیں جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ اب اس پر پھر اہل علم نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل جو نکلے مصر سے، ان کی تیاری کی کیفیت کیا تھی، انہوں نے کون کون سا سامان ساتھ لیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ میں روک رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.